حاضرین محترم، برادران اہل سنت والجماعت، اللہ جل شانہ کی توفیق، کرم اور خاص عنایت سے جمعہ کے مبارک دن میں اور آپ اس پاک بارگاہ میں سجدہ کے لیے حاضر ہیں۔ بہت وقت برباد کر چکے ہیں، غفلت میں گزار چکے ہیں۔ اللہ ہمیں احساس نصیب فرمائیں، بیداری نصیب فرمائیں۔ زندگی کا جو باقی ماندہ بچا کھچا وقت ہے، اللہ اپنی رحمت سے اپنی عبادت بندگی کی توفیق بخشیں، ایمان پر جئیں، ایمان پاک کلمہ پر ہمیں موت نصیب ہو۔ میرے محترم دوستو، کسی بھی ادارے کی کامیابی اس کی کارکردگی کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ جتنی کارکردگی ہوگی اتنا وہ ادارہ کامیاب سمجھا جائے گا۔ کوئی بھی فیکٹری، صنعت کامیاب ہے یا نہیں، اس کی پروڈکشن کو دیکھا جائے گا۔ اگر وہ فیکٹری بہترین پروڈکٹ دے رہی ہے تو وہ کامیاب چل رہی ہے، اور اگر اس کی پروڈکٹ خام ہیں، بیکار ہیں، کوئی نقص ہے، تو اس فیکٹری کو ناکام سمجھا جائے گا۔ یہ آسان بنیاد میں نے رکھی ہے، اور یہ ایسی چیز میں نے عرض کی ہے کہ لاجک، عقل اس کو قبول کرتی ہے۔ ایک اور مثال ذہن نشین کر لیں۔ کامیاب سکول، کامیاب ٹیچرز وہ سمجھے جائیں گے کہ جن کے ہاں بچے امتحانات میں کامیاب ہوں، پوزیشنز لیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب رزلٹ نکلتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں جن سکولوں کالجز کے بچے اچھے نمبر لیتے ہیں، وہ بچوں کے نام نمبر لکھ کر پبلک مقامات پر لگا دیتے ہیں، گویا وہ اپنی کارکردگی بتاتے ہیں، یہ دیکھیے ہم نے کتنی محنت کی، کیسے بچے تیار کیے اور وہ کامیاب ہوئے، اچھے نمبر دیے۔
خدا نہ خواستہ اگر کسی سکول کالج کے بیشتر بچے فیل ہو جائیں، ناکام ہو جائیں، اور وہاں کے ٹیچرز، اساتذہ اچھی سی پینا فلیکس بنائیں، اپنے نام لکھیں، اپنی ڈگریز لکھیں، تجربہ لکھیں اور دیواروں پر لگا لیں، تو کیا سمجھتے ہیں آپ ان اساتذہ کی قابلیت کو مانیں گے؟ رزلٹ کے بعد ٹیچرز اپنی ڈگریز، اپنی قابلیت نہیں بتاتے، رزلٹ کے بعد ان کی کامیابی ناکامی ان کے بچوں کو دیکھ کر تصور کی جاتی ہے، اس لیے ان کی کارکردگی بتاتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ہمارا ایمان یہ ہے، ہمارے پیارے نبی آخر الزمان، امام الانبیاء والمرسلین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کامیاب ترین استاد تھے، لہذا ان کی تربیت میں جو بھی شاگرد آئے وہ سارے کے سارے کامیاب ہوئے، پاس ہوئے، امت میں سب سے پہلی پوزیشن لے گئے، جنہیں ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہتے ہیں۔ مثالیں میں نے عرض کر دی ہے، فیکٹری کی کامیابی تب مانی جائے گی جب اس کی پروڈکٹ کو قبول کیا جائے، مانا جائے۔ کسی سکول کالج کی کامیابی تب مانی جائے گی جب رزلٹ کے بعد اس کے بچے، پڑھنے والے طلبہ پاس ہوں، اچھے نمبرز لیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فریضہ نبوت ادا کر کے امت کی تربیت فرما کر کامیاب ہو کر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ آپ نے جو امت تیار فرمائی، جو شاگرد تیار فرمائے، آپ کی کارکردگی اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ۔ آپ نبیوں میں سب سے اوپر، اور آپ نے جو امت تیار فرمائی صحابہ کرام، وہ امتوں اور نبیوں کے صحابہ میں سب سے اوپر۔ ایسے ممکن نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، آقا علیہ السلام کو بہترین معلم مانا جائے۔ خود فرماتے ہیں مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، لیکن آپ کے شاگردوں کو نہ مانا جائے، تو پھر دوسرے لفظوں میں یہ معلم کی ناکامی ہوگی، العیاذ باللہ، کہ جو محنت کر کے گئے، پڑھا کر گئے، تربیت کر کے گئے، لیکن خدا نہ خواستہ آپ کے شاگردوں میں کمی رہ گئی۔ اس لیے قرآن پاک عقیدہ دیتا ہے، آقا علیہ السلام آفتاب نبوت تھے، نبوت کے آسمان پر روشن آفتاب سورج، آپ کے سینہ نبوت سے نور ایمان کی شعائیں جن جن لوگوں کے سینوں میں پڑی، صحابہ کرام، وہ سارے سینے روشن ہو گئے۔ حضور نے فرمایا
अस्हाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों जैसे हैं, जिसके पीछे चलो हिदायत मिलेगी। मालूम हुआ हुजूर आसमान हिदायत के आफताब और आफताब नबूवत की किरणों से, सहाबा आसमान हिदायत के चमकते सितारे। इसलिए फरमाया उलाइका अस्हाबुल जन्नह, हुजूर के सारे असहाब जन्नती। एक लम्हा भी किसी ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान की हालत में एक लम्हा भी जिसने सोहबत उठाई, वो सहाबी रसूल बन गया। अल्लाह उससे राजी, वो अल्लाह से राजी। अल्लाह ने उसके लिए जन्नत तैयार फरमा दी। कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, हुजूर के सारे सहाबी आदिल, सारे सहाबी ईमान वाले, सारे सहाबी नेक, सारे सहाबी जन्नती। मेरे मोहतरम दोस्तों, हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा में एक सहाबी गुजरे हैं, कातिब वही, फातिह कब्रस, सैयदना हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु। आने वाला दिन 22 रजबुल मुरज्जब उनका विसाल हुआ। जितने जितने फजाइल कुरान पाक में किसी भी सहाबी के हैं, उलाइका अस्हाबुल जन्नह रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। जितने जितने फजाइल किसी भी सहाबी के हैं, वो सारे हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी बहैसियत सहाबी हासिल हैं। इनफिरादी तौर पर, शख्सी तौर पर इनके अपने भी कुछ फजाइल हैं, खुसूसियात हैं, इम्तियाजात हैं जो किसी और को नसीब नहीं। इस वक्त मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं, शर्फ सहाबियत इतना बड़ा शर्फ है, जिसको मिल गया वो उम्मत में आगे बढ़ गया। पूरी उम्मत के सुलहा औलिया सारे मिलकर भी उसकी पांव की धूल को नहीं पहुंच सकते। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का इरशाद है, फरमाते हैं अब्दुल कादिर मार्फत के रस्तों पर अल्लाह की पहचान में, अल्लाह के कुर्ब के लिए अल्लाह की तरफ सफर करते हुए तुम चलो नहीं, दौड़ो नहीं, उड़ना शुरू कर दो। वो सहाबी जिसने एक लम्हा हुजूर की ज़ियारत की, उस सहाबी के घोड़े के नथों में जो गर्दो गुबार है, तुम उस तक नहीं पहुंच सकते। सहाबी नहीं, उसके घोड़े के नथों में जो गर्दो गुबार है। क्यों? फरमाया अब्दुल कादिर मार्फत के रस्तों पर चल सकता है, दौड़ सकता है, अल्लाह के कुर्ब में बहुत आगे जा सकता है, समुंदर पर मुसल्ला बिछाकर सजदे कर सकता है, लेकिन वो आंखें कहां से लाएगा जिन्होंने सरकारे दो आलम के चेहरे नबूवत पर निगाह डाली? वो तो सिर्फ सहाबा को नसीब। इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि जितने भी फजाइल जमाते सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन में किसी को भी हासिल हैं, वो सारे फजाइल व मनाकिब कातिब वही सैयदना हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को हासिल हैं। कुछ फजाइल व मनाकिब सिवा भी हैं, अलग भी।
یہاں ایک دو جملوں پر توجہ رکھیں نوجوان خاص طور پر. صحابہ کرام کی جماعت میں مختلف صلاحیتوں کے لوگ تھے. ہمارے درمیان بھی ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہر ایک کو اللہ نے اپنی خوبیاں دی ہیں، کوالٹیز دی ہیں، صفات دی ہیں، صلاحیتیں دی ہیں. صحابہ کرام بھی انسان تھے، ان میں بھی مختلف صلاحیتیں تھیں، کسی میں کم کسی میں زیادہ. یہ اللہ کی تقسیم ہوتی ہے. میں اور آپ اگر ذرا سی کوئی ہمارے اندر کوالٹی خوبی ہو تو ہم اتراتے پھرتے ہیں، فن خوان پھرتے ہیں. ہلکا سا قدرت کا اشارہ ہو ہماری ساری کوالٹیز دھری کی دھری رہ جاتی. جو کچھ بھی ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اس پر شکر گزار رہیں گے، اس میں برکت ملتی رہے گی، وہ نعمت بڑھتی رہے گی. اگر ہم اپنی خوبیاں شمار کریں گے کہ ہم کوئی بڑی 30 مار خان چیزیں، ہم سارا کچھ کر رہے ہیں، تو پھر اللہ اپنی نعمتیں چھین بھی لیتے ہیں. یہ آنکھوں کا نور کس نے دیا ہے؟ یہ باریک باریک قسم کی وینز جو پھر رہی ہیں، معلوم بھی نہیں ہمیں کہ کتنی رگیں ہیں باریک باریک، ان کے کیا کیا کام ہیں. اگر قدرت کسی ایک تار کو فیوز کر دے، ساری دنیا مل کر وہ تار تو درکنار، یہ پلکوں پر جو بال کھڑے ہیں ایک بال ہمیں لگا کر نہیں دے سکتی. عرض یہ کر رہا ہوں، اللہ نے ہمیں مختلف صلاحیتیں، خوبیاں، کوالٹیز دی ہیں. صحابہ کرام بھی انسان تھے، ان میں بھی مختلف خوبیاں تھیں، کچھ کو کچھ دیں، کچھ کو کچھ دیں، کچھ کو کچھ دیں. ایک بات. دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، پوری جماعت صحابہ 1,24,000 کم و بیش صحابہ گزرے ہیں. ان کے بارے میں ہم نے وہ عقیدہ رکھنا ہے جو ہمیں قرآن پاک نے دیا ہے. ان کے بارے میں ہم نے وہ نظریہ رکھنا ہے جو ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں دیا ہے. تاریخ اللہ کے نبی کے اصحاب کو سمجھنے کے لیے، ان کے حالات جاننے کے لیے کافی نہیں ہے، بنیاد نہیں ہے. اوپر دیکھیں بات ذرا اوکھی ہے، چونکہ آج کل پڑھنے پڑھانے کا ماحول نہیں ہے، خیر سے ہم رہتے بھی چنگی میں ہیں، اس لیے یہ بات ذرا آؤٹ آف سلیبس لگ رہی ہے. لیکن شاید کوئی ایک کا دانہ سمجھنے والا ہو تو میرے پیسے پورے ہیں. قرآن پاک کس نے لکھا ہے؟ کسی بہت بڑے رائٹر نے لکھا ہے؟ سر ہلا دیں. انسانوں نے مل کر کوئی ٹیم بنی اور پھر قرآن تیار کیا ہے، جیسے کسی ملک کا آئین تیار ہوتا ہے. سر ہلاتے جائیں. احادیث مبارکہ انسانوں نے بیٹھ کر لکھی ہیں، اور تاریخ کس نے لکھی ہے؟ ذرا اونچی آواز سے. تاریخ انسان لکھتے ہیں، اس دور کے انسان. خدا نہ خواستہ آپ آج کچھ لکھنے بیٹھ جائیں، اللہ نہ کرے آپ لکھنے بیٹھ جائیں کہ میں پیدا ہوا تھا 1978 میں، 2024 چل رہی ہے،
اس دوران میں نے کیا کچھ دیکھا، اسے تاریخ کہتے ہیں۔ میں چنگی امر سدو میں آیا تھا، اس وقت یہ حالات تھے، یہ روڈ کی کیفیت تھی، فلاں فلاں دکانیں تھیں، یہاں یہ ہوتا تھا، یہ اتنی مسجدیں تھیں، اس مسجد میں ایک دفعہ یہ واقعہ بھی ہوا تھا، فلاں کی شادی ہوئی تھی، فلاں کی فوتگی ہوئی تھی۔ یہ حالات اگر کوئی انسان لکھتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تاریخ۔ اچھی طرح سمجھ، تاریخ لکھنے والے سے مسٹیک ہو سکتی ہے، خدا جانے جس وقت لکھ رہا ہے کسی پریشانی میں ہے، خدا جانے کسی واقعے کو دیکھنے میں اس سے غلطی ہو گئی، سمجھنے میں غلطی ہو گئی، سننے میں غلطی ہو گئی، ٹھیک؟ خدا جانے وہ اپنی کسی پریشانی میں تھا، ہمارے کچھ دوست جب غلطی کریں تو بعد میں کہتے ہیں میں تو وہاں تھا ہی نہیں، جہاں بیٹھا تھا میں تو وہاں، ذہن کہیں اور۔ تو یہ انسانوں کے کام ہیں، انسان جب بھی کوئی کام کرتے ہیں اس میں غلطی ہوتی ہے، غلط فہمی ہوتی ہے۔ قرآن انسان نے لکھا، سر ہلائیں، اس میں غلطی کا امکان ہے؟ ہرگز نہیں۔ حدیث مبارکہ انسانوں نے لکھی؟ نہیں، اس میں غلطی کا امکان ہے؟ ہرگز نہیں۔ تاریخ کس نے لکھی؟ انسانوں نے لکھی، اس میں غلطی کا امکان ہے؟ بہت زیادہ۔ اس لیے کسی نبی کو سمجھنا ہو تو قرآن سمجھائے وہ سمجھو، حدیث سمجھائے وہ سمجھو۔ تاریخ اگر صحیح لکھتی ہے تو مان لو، اگر تاریخ کچھ ایسا لکھے جو قرآن نہیں سمجھاتا، جو حدیث نہیں سمجھاتی، پھر تاریخ کو انسان کی بات سمجھ کر ایک طرف رکھ دو۔ حضور کے سارے صحابہ جنتی، 1,24,000 جس نے لمحے بھر کی زیارت کی، وہ سارے اصحاب جنت کے حقدار ہو گئے۔ حضور کامیاب استاد تھے، اس لیے سارے شاگرد پاس ہی نہیں ہوئے، اعلیٰ نمبروں میں پاس ہوئے، اعلیٰ نمبر ہی نہیں پوزیشنز لے کر پاس ہوئے۔ اللہ حضور کے سارے شاگردوں سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس لیے اب تاریخ لکھنے والا انسان حضور کے کسی صحابی میں کوئی کمی کوتاہی نقص نکالے تو سمجھ لو کہ اس کے دماغ میں نقص ہے۔ تھوڑی تھوڑی بات سمجھ آئی؟ تاریخی واقعہ نقل کر رہا ہے، ایسے ہوا، پھر ایسے ہوا، پھر اس صحابی نے یہ کہا، پھر یہ ہوا، پھر فلاں بات پر جھگڑا ہوا، پھر یوں ہوا، پھر یوں ہوا۔ یہ انسان لکھ رہا ہے، انسان۔ اللہ فرماتے ہیں حضور کے سینہ رحمت کی برکت سے حضور کے سارے اصحاب رحماء بینہم آپس میں مہربان بن گئے تھے۔ اب کوئی تاریخ والا 1000 مرتبہ ان کو لڑاتا رہے، ہم تاریخ والے کی بات نہیں مانیں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ میرے محترم دوستو، انہی 2 باتوں کی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں، بدقسمتی سے سارے فضائل جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحیثیت صحابی حاصل ہیں، اللہ نے اپنی صلاحیتیں دی، اللہ نے خود بھی انہیں خصوصیات تھی، وہ بھی نصیب ہیں، باوجود اس کے بد نصیبوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 باتوں کی وجہ سے نشانے پر رکھا۔ 2 باتیں میں تھوڑا آگے چل کے عرض کروں گا۔ پہلے سیدنا حضرت امیر معاویہ کی کچھ خصوصیات سمجھ لیں تاکہ شخصیت کے فضائل حقیقت سمجھ آ جائے، تو پھر پروپیگنڈے کی حقیقت آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ وقت نہیں ہے، توجہ پوری رکھیں گے تو بات تھوڑی سمجھیں گے، توجہ تھوڑی رکھیں گے تو پھر بالکل نہیں سمجھیں گے۔ یہ اصول ہے، ٹھیک؟ توجہ پوری ہو تو بات کتنی سمجھ آئے گی؟ تھوڑی۔
اور توجہ ہی تھوڑی ہو پھر. چلیے سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سفیان کے بیٹے تھے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اس سے 5 سال پہلے ولادت ہوئی. گویا حضور نے جب نبوت کا اعلان فرمایا 5 سال کے تھے. حضور نے ہجرت فرمائی 18 سال کی عمر تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری عمرہ کی نیت سے تشریف لائے. جس سال صلح حدیبیہ ہوا سیدنا حضرت امیر معاویہ 24 سال کے تھے. اس وقت آپ نے ایمان قبول کیا. ایمان کو ظاہر آپ نے 28 سال کی عمر میں فتح مکہ کے موقع پر کیا. یہ وہ حقائق ہیں جن کا انکار ممکن نہیں. توجہ رکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف صحابیت تو مل گیا، حضور کے شاگرد تو بن گئے، تربیت میں تو آ گئے، مرید تو بن گئے، جنتی تو بن گئے. اب خصوصی اعزاز سے نوازا کہ اپنے پاس بٹھانے لگے. جب بھی کوئی چیز لکھنی ہوتی، قرآن اتر رہا ہے، فرماتے معاویہ لکھ لو. اپنے دل میں کوئی بات آئی، فرما معاویہ لکھ لو. کسی کو خط بھیجنا ہے، لکھوانے کے لیے بٹھا لیا، معاویہ لکھ لو. سیدنا حضرت امیر معاویہ کا اعزاز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کاتب وحی بنایا. آج ماڑا چنگا ہر کوئی پڑھ لیتا ہے. تھوڑا ٹائم پیچھے جائیں تو لوگوں کو پڑھنے لکھنے کے لیے کسی بندے کی ضرورت ہوتی تھی. ڈھونڈتے تھے، خط آیا کوئی پڑھ کر سنا دے، یا خط چٹھی لکھوانی ہے تو کسی سے لکھوا لیں. اب ظاہر بات ہے چٹھی لکھواتے تھے تو اس میں گھر کے حالات، خواتین کا ذکر، یہ ساری چیزیں، تو وہ بندہ ڈھونڈتے تھے جو اعتماد والا ہو، گھر کا ہو. کیا سمجھتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلو میں سیدنا حضرت امیر معاویہ کو بٹھایا، وحی لکھوائی، احادیث لکھوائی، خطوط لکھوائے. ان پر اعتماد تھا یا نہیں؟ ذرا اونچی آواز سے. اعتماد تھا. آگے چلیے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس پہلو کو آپ دیکھیں تو صحابہ کرام کو مختلف اوقات میں دعائیں دیتے تھے. نوجوان بچے بھی بیٹھے ہیں. مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں زیادہ تر ڈانگ نوجوان بچوں کے سر پہ رکھتا ہوں. آج کل میری توجہ ذرا بابوں پر بھی جا رہی ہے. ٹھیک، قصور دونوں طرف سے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مختلف اوقات میں دعائیں دیتے تھے. کسی سے خوش ہوئے دعا دے دی، کسی سے خوش ہوئے دعا دے دی، کسی کی کوئی حالت دیکھی دعا دے دی، کیفیت دیکھی دعا دے دی. ایک ہوتا ہے دعا کروانا، ایک ہوتا ہے دعا لینا. دونوں میں فرق ہے. کروانا یہ ہے آپ پاس بیٹھ جائیں، میرے لیے دعا کیجئے، میرے لیے دعا کیجئے، ہاتھ کھڑے ہوئے دعا کروا لی. دعا لینا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی خدمت کوئی ادا دیکھ کر دل سے دعا نکلے. یہ دعا لینا ہوتا ہے. پہلے چھوٹے دعا لیتے تھے، بڑے دعا دیتے تھے. ہن نہ کوئی لے تے نہ کوئی دے. ٹھیک، بابے اپنی مستی تے نوجوان اپنی مستی. یہ خطرناک چیز ہے، غلط چیز ہے. اس پر توجہ دیں. وقت نہیں ہے، مضمون بڑا اہم ہے، اس لیے آگے چلیں.
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ عنوان ہے، اس پر کبھی یاد کروائیں، الگ سے بات کریں گے۔ حضور نے کس کس موقع پر کس کس صحابی کو کیا دعا دی، بس ایسے ہی دل میں آیا دعا دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت امیر معاویہ کو 3 دعائیں دی ہیں، وقت نہیں یہ تفصیلات کا، اب بھاگنا پڑے گا۔ ایک دعا یہ دی، اللہم اجعلہ معاویۃ ہادیا و مہدیا واہدی بہ۔ یہ بڑی عجب دعا ہے، کاش وقت ہوتا تو اسے کھولتے۔ اے اللہ، معاویہ کو ایسا بنا دے یہ خود بھی ہدایت والا ہو، سیدھے رستے پر چلنے والا، مہدی بھی ہو، لوگ اسے دیکھ کر سیدھے رستے پر چلیں، واہدی بھی ہی، اس کی اداؤں کو بھی ہدایت والا بنا دے، جو اسے دیکھتا جائے، سمرتا جائے، سدھرتا جائے۔ ایمان والے کی شان ہی یہ ہے، توجہ رکھیے۔ میں اور آپ امتی ہیں اس پاک پیغمبر کے جس کا کلمہ قیامت کی صبح تک رہے گا۔ میں اور آپ امتی ہیں اس پاک پیغمبر کے جس کی بتائی نماز قیامت کی صبح تک رہے گی، قرآن قیامت کی صبح تک رہے گا۔ کیسے رہے گا؟ اسی طرح رہے گا کہ میرے نبی کی امت میں ہر امتی نماز پڑھے گا، نمازی بنائے گا، قرآن پڑھے گا، قرآن پڑھنے والا بنائے گا، کلمے پر چلے گا، کلمے پر دوسروں کو چلائے گا۔ میرے پاک پیغمبر کا ہر امتی چراغ بنے گا، خود بھی روشن، دوسروں کو بھی روشنی دینے والا۔ ٹھیک؟ اگر ہم خود روشن نہیں ہیں تو دوسرے کو کیا روشنی دیں گے؟ کلمے سے خود کو روشن کیجئے، آپ کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھیں۔ نماز سے خود کو روشن کیجئے، آپ کی نماز کی روشنی سے گھر روشن ہو، سب نمازوں کے اندر آ جائیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت امیر معاویہ کو دعا دی۔ کیا سمجھتے ہیں کہ پیغمبر جس کی ہدایت کے لیے دعا فرما دیں وہ گمراہ ہو سکتا ہے؟ ذرا اونچی آواز سے۔ دوسری دعا فرماتے ہیں، اللہم علمہ الکتاب والحساب ووقہ العذاب۔ اے اللہ، معاویہ کو کتاب کا علم بھی دے دیں، حساب کا علم بھی دے دیں، اور اسے عذاب سے بھی بچا لیں۔ کتاب کا علم کیا ہے، حساب کا علم کیا ہے، اب تفصیل کا وقت نہیں، لفظ برکت کے لیے آپ نے سن لیے، آگے چلیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے ہیں، سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے بیٹھے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ اللہ کے نبی کی کمر سے ٹکرا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ ہے جو میرے جسم سے ٹکرا رہا ہے؟ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پیٹ ہے۔ حضور نے دعا دی، 2 لفظ ہے، ہوش سے رہو، زندگی ساری کام آئیں گے۔ ادھر ہی ہو جی، سارے ادھر ہی ہو، توجہ رکھو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اس لیے پہلے عرض کیا حضور عجب موقع دیکھتے تھے، عجب موقعوں پر اپنے پیاروں کو، صحابہ کو دعائیں دیتے تھے، عجب موقع دیکھا۔ اب پوچھا معاویہ میرے ساتھ بیٹھے ہو، تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کو لگ رہا ہے؟ حضور پیٹ لگ رہا ہے۔ اچھا تو لو دعا پھر، اللہم املأہ علما وحلما۔ ہوشیار، وقت نہیں ہے ورنہ تفصیل میں جاتے لطف آتا۔ اے اللہ، معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھی بھر دے، حلم سے بھی بھر دے۔ ایک ہوتا ہے علم، ہوشیار، ایک ہوتا ہے علم، لفظ آپ نصاب پڑھتے ہیں، سکول آپ نے پڑھا، مدرسے آپ پڑھتے ہیں، لفظ اکٹھے کرتے ہیں، یہ ہے علم۔ لفظوں کو اکٹھا کرنا، جوڑنا، یہ ہے علم۔ لیکن صرف لفظوں سے کوئی سدھرتا سنورتا نہیں ہے، ہوشیار رہنا۔
उस वक्त कोई सुधरे संवरेगा जब उन लफ्जों का नूर इसे नसीब होगा। अब सिर्फ लफ्ज किताब में भी इकट्ठे हैं, मोबाइल में भी इकट्ठे हैं, मेमोरी कार्ड के अंदर भी इकट्ठे हैं। कोई मोबाइल को मौलाना नोकिया साहब नहीं कहता, कहते हैं उसमें ज्यादा लफ्ज इकट्ठे हैं, मेमोरी कार्ड में ज्यादा लफ्ज इकट्ठे, सारी तफसीरें आप इकट्ठी कर लो, नहीं कहेंगे। सिर्फ लफ्ज जोड़ना कमाल नहीं, उन लफ्जों का नूर सीने के अंदर हो फिर कमाल है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह मुआविया के सीने को इल्म से भर दे, और फिर फरमा हिल्म से भर दे। हिल्म क्या होता है? एक मिसाल दूंगा, समझ आए तो आपकी किस्मत, बात खत्म करनी है। कभी घोड़े पर बैठे जी? माहिर घोड़ा सवार वो होता है, हर बंदा नहीं बैठ सकता, न चला सकता है, न काबू पा सकता है। माहिर घोड़ा सवार वो होता है, जिस तरह आप गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो आपके सारे हाथों का भी किरदार है, दोनों हाथों का, पांव का भी, बैलेंस रखने का भी, ये सारी चीजें, यही हाल है। माहिर घोड़ा सवार वो होता है कि घोड़ा, उसकी रफ्तार, उसका उठना बैठना, भागना दौड़ना, रुकना मुड़ना, दाएं बाएं, सारा कुछ उसकी बागों के अंदर हो। वो हाथ में बागे है ना बस। अगर छोटी उम्र का बच्चा भी है और उसे घोड़े को कंट्रोल करना आ गया, ये बागे हाथ में, तो समझो घोड़ा उसका वो सवार है, ठीक। और अगर बागों को कंट्रोल करना नहीं आया तो घोड़ा दौड़ेगा ना, थोड़ा सा आगे जाकर क्या होगा? शेर अफजल मरवत होगा। समझ आई? बड़े होशियार हो आप। आगे चलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, नौजवान बच्चों, खास तौर पर आपसे, मैं और आप जिंदगी के घोड़े पर सवार हैं। अगर जिंदगी के मामलात, उसकी बागें हमारे हाथ में हैं, मेरे और आपका, मेरे और आप पर कंट्रोल है। ये बॉडी भी एक घोड़ा है, इसकी ख्वाहिशें हैं, इसकी मर्जियां हैं, इसकी लगाम अगर हमारे हाथ में है, कंट्रोल में है, तो समझो ये मर्द है। जिसे वो पाई कहते हैं ना, वो बड़ी मूंछों से नहीं है, वो है जिसका अपने आप पर कंट्रोल है। बुर्दबार, हौसले वाला, सब्र वाला, जब्त वाला, अपने फैसले खुद करने वाला, हालात से मगलूब होने वाला नहीं। क्या मतलब? जरा मुश्किल आई तो बीपी नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, शुगर अप डाउन, घबराहट शुरू, जी क्या हो गया, ओ बड़ा नहीं। खुशी के हालात आए, जज्बात में बह गया, भूल गया किसका उम्मती, कौन सा कलमा, कौन सा दीन, किसका मजहब। नशे भी हलाल, तमाशे भी हलाल, सारा कुछ। परेशानी आई, फिर भूल गया, रोने धोने बैठ गया। पैसा नहीं है, फिर अपने आप पर कंट्रोल कर बैठा, खो बैठा, हराम के पीछे पड़ गया, जैसे भी हो पैसा हो, पैसा आया फिर कंट्रोल खो बैठा। ईमान वाला वो है, मर्द वो है, रजुल पाई जिसे कहते हैं, कि जिसकी अपनी बागें उसके हाथ में हो, कंट्रोल में, आपे से बाहर ना हो। आज सारा कुछ हो रहा है, नौजवान के हाथ में कुछ भी नहीं, फैसले कर रहे हैं हालात को देखकर, दोस्तों को देखकर, माशरे को देखकर। खुदा के बंदे ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि जो जिंदगी के बड़े बड़े फैसले कर देते हैं, तलाक तक दे देते हैं, समझ ही नहीं क्यों दिए, कहते सब पता ही नहीं चला, हालात ही ऐसे हो गए, यूं हो गया, यहां हो गया, फला हो गया। हिल्म इसे कहते हैं, हिल्म, हौसला, बुर्दबारी, ब्रेकों पर पैर, अपने आप पर कंट्रोल। सैयदना हजरत अमीर मुआविया को दुआ दी, ए अल्लाह हिल्म और हिल्म से इसका पेट भर दे। और एजाज भी था, सैयदना हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के हुजूर के साथ दो रिश्ते थे, होशियार रहना, तवज्जो रखना। एक ये रिश्ता था कि हजरत अमीर मुआविया की अहलिया करीबत सुगरा,
حضرت سلمہ جو حضور کی زوجہ ایمان والوں کی ماں تھی، سگی بہن تھی، یوں حضرت امیر معاویہ حضور کے کیا بنے؟ ہم زلف، پنجابی میں جسے سانڈو کہتے ہیں۔ دوسرا رشتہ بھی تھا، دوسرا رشتہ یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ سیدہ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ ازواج مطہرات میں سے تھی۔ اس اعتبار سے حضرت امیر معاویہ حضور کے سالے لگے اور حضور حضرت امیر معاویہ کے بہنوئی لگے۔ یہاں ہوشیار رہنا، رشتے خاص طور پر جہاں بہنیں اور بیٹیاں دی ہوں، یہ رشتے بڑے نازک ہوتے ہیں، یہ رشتے بڑے محتاط ہوتے ہیں، ان رشتوں میں بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، ان رشتوں میں اپنے جذبات کے خون کرنے پڑتے ہیں تاکہ یہ رشتے بچے رہیں، خاص طور پر جہاں بہنیں اور بیٹیاں ہوں۔ امت کو بھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا حضرت امیر معاویہ کے مابین ان نازک رشتوں کا لحاظ کرنا چاہیے، لیکن کیا کریں، رشتے ہوتے ہیں، ان کی نزاکتیں اور احساسات انسانوں میں۔ گدھا لات مارتے ہوئے رشتہ نہیں دیکھتا، دیکھتا ہے؟ تھوڑا سر ہلا دو، گدھا دیکھا ہے کبھی؟ ہاں جی، کبھی رشتہ نہیں دیکھتا، فوراً لات مارے گا، چھوٹا بڑا بھی نہیں دیکھتا، محلے داری بھی نہیں دیکھتا، کسی قسم کا کوئی لحاظ نہیں کرتا۔ یہ ہوتا ہے گدھا۔ انسان بھی ایسا ہے، ہوشیار رہنا، بات بڑی ہے، مذاق میں مت اڑا جانا۔ انسان ایسا نہیں ہے، انسان کو اللہ نے شعور دیا ہے، اشرف المخلوقات گورے رنگ کی وجہ سے نہیں، پیسے کی وجہ سے نہیں، اشرف المخلوقات اس بنیاد پر ہے، اللہ نے اسے سوچ اور سمجھ دی ہے، یہ تمیز کرتا ہے، یہ فرق کرتا ہے، یہ چھوٹا بڑا دیکھتا ہے، یہ اپنا پرایا دیکھتا ہے، یہ جائز ناجائز دیکھتا ہے، یہ رشتے پہچانتا ہے، یہ ماں بہن بیٹی ہر رشتے میں فرق کو سمجھتا ہے، یہ رشتوں کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے، اس لیے انسان اشرف المخلوقات ہے۔ لہذا جو حضور کا امتی عقل و شعور والا ہے، وہ سیدنا حضرت امیر معاویہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین رشتے اور خاص طور پر اس نازک رشتے کا لحاظ رکھے گا۔ حضور حضرت امیر معاویہ کے ہمزلف، حضور حضرت امیر معاویہ کے بہنوئی، احترام کا رشتہ ہے، زبان بند رکھے گا۔ ایک چیز اور بھی ہے تو نازک سی، بہرحال ایک جملے میں ضرور کہوں گا، رشتوں کا لحاظ ہوتا ہے جن کے رشتے پراپر ہوں۔ اوکھا لفظ بولنا نہیں چاہتا، کھلا لفظ بھی بولنا نہیں چاہتا، جس کا حسب نسب پکا ہو، حلال کا ہو، اسے رشتوں کے درمیان تمیز ہوتی ہے، اور جہاں پر حسب نسب میں کوئی گڑبڑ ہو، بات سمجھ رہے ہیں، اسے پھر رشتوں کی تمیز نہیں ہوتی۔ یہ بات پکی ہے، رشتوں کی تمیز، چھوٹے بڑے کا لحاظ، اپنا پرایا، یہ حلالی سمجھتا ہے، حلالی، دوسرا لفظ نہیں بولوں گا، اسے کسی رشتے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ لہٰذا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلالی روحانی امتی ہوگا، وہ حضور کے سارے رشتوں کا لحاظ کرے گا۔ میرے محترم دوستو، سیدنا حضرت امیر معاویہ بڑے جنگجو تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جنگ کے اندر سیدنا حضرت امیر معاویہ نے شرکت فرمائی تو 100 اونٹ حنین کی جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام میں 100 اونٹ دیے۔ سیدنا حضرت ابو بکر کے دور میں، عمر کے دور میں، سیدنا حضرت عثمان کے دور میں مستقل سفر پر رہے، گھوڑے کی پشت پر۔ صحابہ کی شان یہ بیان کی جاتی ہے، ہم باللیل رہبان و بالنہار فرسان،
वो दिन को अल्लाह के रास्ते में जिहाद में निकलते हैं, घोड़े की पुश्त पर रहते हैं, और रात को उनके पांव मुसल्ले पर होते हैं। सैयदना हजरत अमीर मुआविया ऐसे ही थे। दो वाकयात आपकी हयात तय्यबा में आए जिस बुनियाद पर दुश्मनाने सहाबा ने निशाने पर रख लिया। एक वाकया सैयदना हजरत अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु से एक मामले के अंदर इख्तिलाफ था। मामला ये था, सैयदना हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत उस्मान की शहादत के बाद बैत करने लगे हैं। सैयदना हजरत अमीर मुआविया ने अर्ज किया कि पहले उस्मान के कातलों से निपटेंगे फिर बैत करेंगे। हजरत अली ने फरमाया पहले बैत करेंगे, निजाम हुकूमत मुस्तहकम होगा, फिर कातलों को देखेंगे। ये पहले और बाद की बात आगे बढ़ गई। बड़ी चंद सालों बाद हजरत अली शहीद हो गए। उनके बाद हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु खिलाफत पर बैठे। 6 माह गुजरे थे। वो बड़ी हुई बात हजरत इमाम हसन ने खत्म फरमा दी। हजरत अमीर मुआविया की खिदमत में पहुंचे, अर्ज करने लगे, चचा आप हर लिहाज से उम्मत से बड़े हैं। वो जो एक बात आपकी और मेरे वालिद के दरमियान बढ़ गई थी, मैं नीचे उतरता हूं, मसनद खिलाफत पर तशरीफ रखिए, मैं हसन आपकी बैत करता हूं, आप मेरे अमीरुल मोमिनीन। तारीख गवाह है, ये बात वहीं खत्म हो गई। एक सरफिरे ने इस उन्वान पर बात चलानी शुरू कर दी तो मैंने उससे कहा कि दुनिया का कौन सा कानून ऐसा है कि एक केस जो 15 सदियां पहले हल हो गया और वो रसा ने आपस में सुलह कर ली, अब 15 सदियों बाद उस केस को कोई रीओपन करे? कोई लॉ है? वो रसा सुलह कर ले, तीसरा उस पर एतराज करे, कोई लॉ है? हजरत इमाम हसन दस्तबरदार हो गए, उम्मत को इकट्ठा कर लिया। सैयदना हजरत अमीर मुआविया मसनद खिलाफत पर बैठ गए। उनके जमाने में ये काबुल कंधार तक इस्लाम का लश्कर फतह करता हुआ पहुंचा और कलमा हमारे तक पहुंचा। दूसरा वाकया ये हुआ, सैयदना हजरत अमीर मुआविया ने अपने बेटे को, जो जंगजू था, बहादुर था, लड़ाई में माहिर था, लोग उसके साथ थे, ये देखते हुए कि इसकी इंतजामी सलाहियतें हैं, अपने बाद वली आहद नामजद कर दिया जिसका नाम यजीद था। बदकिस्मती से सालों बाद उसके हाथों और उसके गवर्नर के हाथों सैयदना हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए। सैयदना हजरत अमीर मुआविया सालों पहले दुनिया से रुखसत हो गए। सालों बाद ये वाकया हुआ, करबला का वाकया। अब मुझे बताओ, मैं और आप दुनिया से चले जाएं, खुदा ना खास्ता सालों बाद हमारा बेटा कोई ऐसी हरकत करे जो खिलाफ कानून, खिलाफ अखलाक है, तो उसके जिम्मेदार हम हैं या बेटा है? हमारे ऊपर कोई दोष? सैयदना हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल, अल्लाह के नबी ने कातिबे वही बना, हुजूर के दोहरे रिश्तेदार हैं, हम जुल्फ भी और हुजूर के साले भी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत फरमाई, कुरान ने बेहैसियत सहाबी उन्हें जन्नती कहा। इसलिए हम तो तारीख के किसी वाक़े पर तफसीलात लिखने वाले किसी मौर्रिख की बात नहीं मानेंगे। कुरान ने सब सहाबा को जन्नती कहा, हजरत अमीर मुआविया समेत हम भी कहेंगे कि सारे जन्नती, हुजूर के सारे प्यारे जन्नती, हुजूर के सारे सहाबा जन्नती। तारीख किसी वाक़े की बुनियाद पर कुछ भी कहे, हुजूर के सारे असहाब उलाइका असहाबुल जन्नह। बदकिस्मती से दुश्मनाने सहाबा ने सैयदना हजरत अमीर मुआविया को निशाने पर रखा, आज भी रखे हुए हैं। ये जो 22 रजब को कूंडे पकाए जाते हैं, इसकी कोई और लॉजिक नहीं है सिवाय इसके कि हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की वफात पर दुश्मनाने सहाबा ने
خوشی مناتے ہوئے ایک دوسرے کا منہ میٹھا کرنے کے لیے حلوے مانڈے پکائے، کنڈوں پر لوگوں کو لگا دیا، نہ سمجھ قوم بغیر سوچے سمجھے پیچھے چل پڑی۔ پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، کسی بندے کو چوک کے اندر کھڑا تھا، اچانک کسی نے کہا تمہارا کان کدھر گیا، وہ کتا لے گیا، تو وہ فوراً اس کے پیچھے بھاگ پڑا۔ کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو، اس نے کہا میرا کان کتا لے گیا، نے کہا پہلے تھے ہاتھ لا لے۔ ہمارا حال بھی یہ، ہمیں بھی حلوہ کھلا دیا گیا، تقسیم ہو گیا، چل پڑا، اب کھانے پینے کا مسئلہ ہے، ہم نے یہ اوپر والا سوئچ آف کر دیا، یہ بیٹری آف کر دی، سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم کر دی۔ اور بھائی یہ حلوہ اسی دن بنانا تھا، کیا وجہ ہے، کیا ہو گیا، کوئی کاکا پیدا ہو گیا، مسئلہ کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں، قوم چل پڑی ہے دیوانہ وار، پاگلوں وار۔ ہم سال ہا سال سمجھاتے ہیں، وہی کے وہیں کھڑے ہیں۔ زمین گمد جمد نہ جمد، گل خان نہ جمد، زمین ہلتی ہے یا ہلے، ہم تو وہیں کھڑے۔ ایسے نہ کرو یار۔ یہ دشمنان صحابہ نے حضور کے صحابی، جنتی صحابی، کاتب وحی، حضور کے ہمزلف دور رشتہ دار کی وفات پر خوشی کے اظہار کے لیے، لوگوں کا منہ میٹھا کرنے کے لیے کنڈے ایجاد کیے ہیں، کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ بچو اس سے۔ صحابی رسول کی توہین میں کوئی شریک نہ ہو، نہ کھانے میں، نہ کھلانے میں، نہ لینے میں۔ گھر میں آتے واپس کر دو، لڑو نہیں کہ ہم یہ نہیں کھائیں گے، آپ بھی نہ کھائیں، جو لانے والا اس کو بھی کہیں۔ ناسمجھی کا لوگ شکار ہیں اور رسموں کے اندر بہ رہے ہیں۔ حضور کا ایک ارشاد سمجھ لیں، حضور نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میری امت، میرے صحابہ کے معاملے میں خدا سے ڈرنا، من احبہم فبحبی احبہم، جس کے دل میں میری محبت ہے میرے صحابہ کی محبت ہوگی، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس کے دل میں میرے صحابہ کا بغض ہے اس کے دل میں میرا بغض ہوگا۔ حضور کی محبت چاہیے، حضور کے صحابہ سے محبت کرنی پڑے گی۔ حضور کے بغض سے بچنا ہے، حضور کے صحابہ کے بغض سے بچنا ہے۔ تے ہن کنڈے کھانے نے، پکانے نے، آ جان تے لینے نے، کی کرنے؟ سمجھا کر واپس کرنے، محبت سے۔ لڑائی ہماری کسی سے نہیں ہے، بات سمجھانی ہے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔